سب سے پہلی چیز ہے تیتر کا گوشت۔ گزشتہ ویڈیو میں حزن و ملال کے متعلق میں نے بیان کیا تھا کہ تیتر کا گوشت حزن و ملال سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح تیتر کا گوشت انسان کو غصے سے بھی بچاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا غصہ کم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تیتر کا گوشت استعمال کرے۔ دوسری چیز ہے پانی۔ پانی پینے کے کئی فوائد ہیں، اس سے معدے میں طعام جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، غصے سے انسان کو سکون ملتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ اس کا تیسرا علاج ہے زمین پر لیٹنا۔ امام باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ غصہ حقیقت میں ایک شیطان ہوتا ہے جو ابن آدم کے دل میں موجود ہوتا ہے۔ تم میں سے اگر کوئی غصے کی حالت میں ہو تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اندر اس کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ جب وہ غصے کی حالت میں آتا ہے تو وہ جراثیم اس کے ساتھ اتصال کر جاتا ہے، اس کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے۔ بس اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو تو ضروری ہے کہ زمین پر لیٹ جاؤ، اگر وہ شیطان تمہارے اندر موجود ہوگا تو وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ اس کا چوتھا علاج ہے بیٹھنا۔ امام باقر علیہ السلام کے سامنے جب غصے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا جب انسان غصہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے، یعنی غصہ کرنے والا شخص جہنم میں داخل ہوتا ہے جب تک کہ وہ غصے سے امان میں نہ آ جائے، یعنی غصے سے سکون کی حالت میں نہ آ جائے۔ اگر کسی مرد کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے تو وہ شیطان کے چنگل سے آزاد ہو جائے گا۔ اس کا آخری علاج ہے انسان اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے، اپنے رحم پہ ہاتھ پھیرے۔ گزشتہ روایت جو میں نے اوپر بیان کی امام باقر علیہ السلام کی، اسی روایت کے ذیل میں امام نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو اپنے کسی رشتہ دار پر غصہ آ جائے، یعنی ایسے انسان پر غصہ آ جائے جو اس کا نسبی رشتہ دار ہے، اس کا خونی رشتہ دار ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرے۔ جب وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے گا تو وہ سکون کی حالت میں آ جائے گا۔